بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے احسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی، اہم خبروں کے ساتھ حاضر۔ میرے پاکستانیوں، یہ 2 دن واقعی کوئی عجیب سے گزرے ہیں۔ جمعے کا دن اور آج کا دن بہت ہی زیادہ عجیب گزرا ہے۔ نامکمل ایوان میں پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے پہلی مرتبہ نامکمل ایوان میں انتخاب ہوا، اور جس کی گاڑی کی ڈگی بڑی مشہور ہے اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی سب صوبے کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر کیسز بھی ایسے ہیں ماضی میں رہ چکے ہیں کہ ان کو ڈسکس اس ویڈیو میں خیر نہیں کروں گا۔ تو کل نامکمل ایوان میں جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا گیا، اور یہی پلاننگ ہے کہ کل منڈے کو یعنی کہ پیر کے روز نامکمل ایوان میں وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب کیا جائے گا۔ اب نامزد وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ رانا آفتاب صاحب ہیں، کیونکہ میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کا خدشہ تھا ان کو، تو انہوں نے رانا آفتاب کو نامزد کر دیا۔ کل ان کو بہت بڑی کامیابی لاہور ہائی کورٹ بار سے بھی ملی کہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ان کے صدارتی امیدوار، ان کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار کامیاب ہوئے۔ جبکہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے منڈے کے روز سرپرائز دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ تو خیر سے کچھ بھی نہیں بتا رہا، ان کو تو چپ کروا دیا گیا ہے، بالکل ہی خاموش کروا دیا گیا ہے کہ آپ نے فارم 45 کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ دھاندلی کے اوپر کوئی بات کرنی ہے۔ تو سرپرائز یہ ہے کہ کل جس وقت یہ انتخاب ہو رہا ہوگا وزیر اعلیٰ کا، اور چوری کی مینڈیٹ کے اوپر جب کوئی ایک شخصیت وزیر اعلیٰ بن کے آ رہی ہوگی تو اس وقت 100 سے زائد ایم پی ایز جن کو زبردستی ہروایا گیا وہ پنجاب اسمبلی کے ایوان کے باہر پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور فارم 45 میڈیا کو دکھا رہے ہوں گے، اور پوری امید ہے کہ عالمی میڈیا اس سب کی کوریج کر رہا ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارا میڈیا تو کچھ بھی نہیں دکھائے گا، لیکن عالمی میڈیا بہت کچھ دکھائے گا۔ جبکہ صدر نے کل ایک اسٹانس لیا اپنا، اور انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کا ایوان جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک میں قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط نہیں کروں گا۔ تو اب یہ چوری چھپے کھیل کھیلنا شروع ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے اجلاس بلانے کا سوچ رہے ہیں، اور اس وقت نون لیگ کے کیمپ میں چیخیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف جو اس وقت موجودہ اسپیکر ہیں ان سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوا لیا جائے، حتیٰ کہ یہ اختیار صدر کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انصاف کے علاوہ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں، اس بات کی تو گارنٹی ہے۔ اس ملک میں اس کو بھی قید کیا جا سکتا ہے جس نے کچھ نہیں کیا، اور اس کو آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوا سکتے ہو جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ کرپشن کی بات کر رہا ہوں۔ شیر افضل مروت نے بھی میدان میں آئے ہیں، اور شیر افضل مروت بھی یہ خیر سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اپوزیشن میں جب ہم بیٹھیں گے تو میں ان کو آرام سے اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ تقریباً تمام لوگ ان کے اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ رؤف حسن کہہ رہے ہیں کہ 5 سال مکمل نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ رؤف حسن کہہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے نہیں کرے گی حکومت۔ فیصل واؤڈا جن کے ترجمان ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ میں حکومت کو 1.5 سال سے زیادہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، جبکہ نون لیگ کے کچھ رہنما یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کو 6 مہینے سے زیادہ چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ یعنی کہ میرے خیال سے پاکستانی قوم کا پیسہ اتنا حرام کا پیسہ ہے کہ یہ ہر 6 مہینے، سال بعد، 1.5 سال بعد الیکشن کرواتے پھریں گے، اور پاکستانی قوم بآسانی دیکھتی رہے گی۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ زرداری مسلسل ہم سے رابطے میں تھے، اور زرداری صاحب سے ملاقات ڈن بھی ہوگی تھی، 11 بجے تک کا ٹائم دے دیا گیا تھا رات، لیکن قیدی نمبر 804 نے ملاقات سے یا گفتگو سے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ گفتگو ہو جاتی خان صاحب اور آصف زرداری کے درمیان تو پھر قوم کو یہ 22 مہینے جو
اتنا ظلم سا پوری قوم نے، اور ظلم سا پوری قوم نے، تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے بھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو شیر عبد المروت نے کہا ہے، اور خیر سے کچھ اور بھی خبریں ہیں ان کی طرف اب چلتے ہیں۔ ٹویٹر ابھی بھی پاکستان میں بند ہے، اور ایک خبر آئی ہے کہ شہباز شریف کی حلف برداری تک وزارت عظمیٰ جو یہ منتخب کا ہو یا پھر چنتخب کا ہو کر آئے ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جی تب تک ٹویٹر بند رہے گا جب تک یہ منتخب نہیں ہو جاتے یا چنتخب نہیں ہو جاتے، جو آپ زیادہ بہتر سمجھیں۔ اور اس کے اوپر مسلسل عالمی دباؤ ہے کہ سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے پاکستان میں، انٹرنیٹ سروسز سلو ڈاؤن کی ہوئی ہیں، مسلسل عالمی دباؤ ہے، اور کچھ خاص لوگوں کے ٹیبل کے اوپر فائلیں پہنچا دی گئی ہیں کہ سر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چلتے ہیں کچھ خبروں کی طرف۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی باقیات اور فارم 47 پر بننے والے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اسمبلی میں میڈیا کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ جی اب جس کی حکومت آ رہی ہے، جو پنجاب والوں کو سہنا پڑے گا مریم نواز کو، تو آپ کو آڈیو ویڈیوز زیادہ ملیں گی، پھر میڈیا کی پر پابندیاں بھی مل جائیں گی۔ خیر ابھی بھی میڈیا پر پابندیاں، ابھی کون سا ہمارا میڈیا آزاد ہے، لیکن اب تو مکمل طور پر ہی ختم، ٹاٹا بائے۔ اویس قادر شاہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے، کل ہی انہوں نے اویس قادر شاہ اسپیکر کو سندھ اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے، پیپلز پارٹی کے رہنما۔ ان کو 100 سے زائد ووٹ پڑے، 100 سے زائد ووٹ پڑے، اور وہاں پہ بھی دھاندلی کا شور ہے۔ اور جی ڈی اے نے پورا سندھ اس وقت سر پر اٹھایا ہوا، وہ اپنی 5 نشستوں کے لیے سندھ انہوں نے پورا صوبہ سر پر اٹھایا ہوا اور مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی اپر لیڈرشپ اور ٹیئر 1 ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 تینوں لیڈرشپس غائب ہیں، اور اب تک کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آ سکی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ پیشہ ورانہ طور پر جب میں خان صاحب کو جیل سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ایسے میں اگر پارٹی کا چیئرمین بنا تو اس سے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے چیئرمین شپ کے عہدے کے لیے انتخاب سے نکلنے کا میرا موقف مان لیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر کو بطور نیا چیئرمین تحریک انصاف منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، تو آج انہوں نے معذرت کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو جلد از جلد جیل سے باہر لایا جا سکے، تو میں چیئرمین شپ کے جو وہ ہوں ایز اے کینڈیڈیٹ وہ نہیں آؤں گا میدان میں۔ تو اب آج آخری دن تھا تو نامینیشن پیپر فائل کرنے کا، تو بیرسٹر گور نے اپنے پیپر فائل کر دیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ جو خیر سے آثار قدیمہ کا بابا ہے اکبر ایس بابر، وہ میدان میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پارٹی رہنما ہے ہی نہیں۔ آئین کے مطابق آپ کو پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک شخص اگر چیئرمین یا کسی بھی عہدے کے لیے پارٹی کا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو فرسٹ آف آل اسے ممبرشپ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کی ممبرشپ کو کینسل ہوئے بھائی 13-14 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی خیر سے اب سمجھ آتی ہے کہ کینسل کیوں ہوئی تھی، کہ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ ہم موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم بہترین جمہوری طرز پر وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گے۔ رانا آفتاب احمد نامزد وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے یہ بیان جاری کیا۔ بے شک ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے نہ اپنے بیٹے، نہ بیوی، نہ بہنوں میں سے کسی کو، نہ بھتیجوں کو، نہ بھانجوں کو کسی کو بھی چیئرمین نہیں بنایا، بلکہ بیرسٹر گوہر ایک ایسے شخص کو بنایا جس کو بہت نہ ہونے کے برابر لوگ جانتے تھے، اس کو عمران خان نے چیئرمین بنا دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی واحد پارٹی ہے جس نے خاندان سے باہر کسی کو اپنی وہ دی ہے، حوالے کی ہے اپنی پارٹی۔ نہیں تو آپ مسلم لیگ نون کا حال دیکھ لیں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز،
اینڈ سو آن. پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں تو شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، اور پھر بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور اب بلاول زرداری، یہ اینڈ سو آن. یہی حال جے یو آئی کا اور باقی جماعتوں کا بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے ایک ایسے شخص کو چیئرمین بنا دیا کہ جس کو بہت کم لوگ جانتے تھے. حتیٰ کہ میں خود، جو تقریباً دن کے 12 سے 15 گھنٹے، 12 گھنٹے، تقریباً 12 گھنٹے سیاست میں سیاسی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اور خبروں کو کور کرتا رہتا ہے، میں خود پہلی مرتبہ اس بندے کی شکل دیکھی تھی جس وقت عمران خان نے اس کو چیئرمین شپ کے لیے نامینیٹ کیا تھا. اس سے پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا. جیسے شیر افضل مروت کو کچھ عرصہ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن جب سے شیر افضل مروت خان صاحب کے وکیل بنے تو شیر افضل مروت نے ساروں کا پروگرام واڑ کے رکھا ہوا ہے. آج قاضی صاحب بہت حوالوں سے مشہور ہو گئے ہیں جی، تو آج ایک مزید حوالے سے مشہور ہو گئے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ انور مجید نے چیف جسٹس آف پاکستان پر 7 ارب روپے کا الزام لگایا کہ تحریک انصاف کو الیکشن ہروانے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 7 ارب روپے لیے ہیں. اب اس میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے، یہ اللہ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ہی جانتے ہیں. مزید باتوں کی طرف اگر ہم آئیں تو پھر قاضی صاحب آپ جانتے ہیں برا منا لیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ خیر سے ہر دل عزیز قاضی صاحب برا منائے. اگلے مہینے سردار طارق مسعود جو ہیں، جو اس وقت سینئر قاضی فائز عیسیٰ کے پاس سینئر موسٹ جج ہیں، وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر 3 رکنی جج کمیٹی کا وہ حصہ بن جائیں گے. تو جس کا یہ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی 100 ووٹوں کا وہ فیصلہ کرے گی، تو امید کی جا رہی ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کے آنے کے بعد انصاف کی تھوڑی بہت امید ہے. کیونکہ جسٹس منیب اختر وہ ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد خیر سے ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں. اور عمران خان کا عارف الوی پھر سے عمران خان کی گڈ بکس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ عمران خان شدید نالاں تھے اور لگاتار عمران خان نے صدر عارف الوی سے کہا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. لیکن کچھ عام شخصیات کی ملاقات کے بعد صدر عارف الوی بھی ایسے غائب ہوئے جیسے خیر سے رہنے دیں، وہ مثال میں نہیں دینا چاہ رہا. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال میرے پاکستانیوں. اللہ کرے اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے. اللہ ہی اس ملک کو پچھلے 77 سالوں سے چلا رہا ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بلبوتے پر چل رہا ہے تو وہ پھر اپنے خوابوں کی دنیا میں سے باہر آ جائے. تو میرے پاکستانیوں، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، لائک کرو، کامنٹ کرو، خدا کے بندو کچھ کرو، کچھ کرو. اور ہاں بیل آئیکن بھی دبا دو. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.